انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. یہ تو انسان ہے. اللہ نے بتایا کیا اس قرآن کے اثر کے بارے میں. پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, اس کی تاثیر کتنی ہے. کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہا اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے نا, پہاڑ بڑا سخت ہوتا ہے, کہا تو دیکھتا کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا, کانپ جاتا اللہ کے خوف سے. لیکن یہ انسان اتنا ظالم ہے, قرآن کو سنتا ہے, اس کی عذاب کی آیتوں کو سنتا ہے, ٹس سے مس بھی نہیں. اللہ اکبر. بہرحال دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قد شبتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا لگتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ بڑھاپا نظر آ رہا ہے آپ پہ. وقت سے پہلے, ابھی وقت بڑھاپے کا آیا نہیں تھا آپ پر, وقت سے پہلے بڑھاپا ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا, آپ پر بڑھاپا نظر آ رہا ہے. فرمایا شبتنی الہود والواقعۃ والمرسلات. کہا مجھے ان صورتوں نے, یہ جو سورت ہود ہے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے, قرآن قیامت کا ذکر ہے, سورہ مرسلات عما یتساءلون, اذا الشمس کورت, کہ جب سورج جو ہے وہ سارے سورج کے ڈھل جانا, سورج کا جو ہے گرہن ہو جانا, اور قیامت کا جو ہے نا وہ سارے آثار جن صورتوں میں, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. وقت سے پہلے بوڑھا ہونے کی وجہ کیا بتائی, میں جو میرے اوپر یہ جو بزرگی آ گئی ہے یہ ان کی پریشانی کی وجہ سے. آج ہم بوڑھے کیوں ہو گئے, کھا کھا کے کوئی ایسا کسی سے ہلا نہیں جا رہا, کسی سے اٹھا نہیں جا رہا, اور کوئی جو ہے نا اپنے معاملات میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا کس بات پر ہے. کہا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, ان کے غم نے, ان کی پریشانی نے, آج دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, مجھے کس بات نے بوڑھا کیا, ان قرآن کی ان صورتوں نے جن میں عذاب کا, قیامت کا ذکر ہے. اللہ اکبر. بہرحال قرآن اثر کن پر کرتا ہے, شرط کیا ہے کہ آپ کے دل پر قرآن اثر کرے. کہا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب, اس میں نصیحت اس بندے کے لیے جس کا دل ہے. دل, ہمارے دل مر چکے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اپنے کیے ہوئے عملوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے. اب زنگ لگا ہے, اثر کیا کرے قرآن. تو قرآن اثر کب کرتا ہے, لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو, او القسم وہو شہید, اپنے جو ہے نا وہ سماعت کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے ایک ایک لفظ پر غور کرے کہ مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے, پھر قرآن اس پر اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بیت اللہ میں جو حتیم ہے وہاں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام تو سنتے سنتے تھے. یہودیوں کی عورتیں جب وہ پاس سے گزرتی, وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رونا, گڑ گڑانا, اور انتہائی جب اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے. جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن شروع کرتے قابو نہیں رکھ سکتے تھے اپنا, زاروں کی طرح رونے لگ جاتے. یہودیوں کو خطرہ یہ ہو گیا کہ اگر ہماری یہ عورتیں ابو بکر کو دیکھتی رہیں کہ اسلام قبول کر دیں گی, اپنی عورتوں کو منع کر دیا, تم نے ابو بکر کو دیکھنا نہیں ہے قرآن پڑھتے ہوئے. یہ کیفیت ہوتی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن کو پڑھا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا. آپ دیکھیں اس قرآن نے کافروں پر بھی اثر کر دیا. جو اللہ کے انتہائی بڑے بڑے دشمن, عتبہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آ گیا. ہاں جی, کہتا ہے اگر آپ جو ہیں وہ بادشاہی چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس یہ جو جادو ہے, یہ جو جن آتا ہے, آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں, ہمیں بتائیں, ہم اتنی کوشش کریں گے حتیٰ کہ آپ کا علاج مکمل ہو جائے. تو یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے آپ کا سارا معاشرہ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے. بعد میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. کہا کہ جب تلاوت مکمل کی تو کہا تم نے میری بات سن لی. چپ چاپ, کوئی جواب ہی نہیں آیا اس کو. بڑا عتبہ جو ہے نا, عتبہ بن ربیعہ, بہت بڑا اس وقت کا جو فرعون, قرآن کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکا. اپنی قوم سے جا کے کہتا ہے اس کی بات اگر مان اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. اگر تم نے اس کا مقابلہ کیا پھر بھی مغلوب ہو جاؤ گے, اگر تم نے اس کو چھوڑے رکھا مغلوب پھر بھی تم نے ہونا ہی ہونا ہے, اس نے تمہارا بادشاہ بننا ہی بننا ہے. میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو.
وہ کہنے لگے عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ واپس لے کر نہیں آیا. کہتا ہے میں نے اپنی بات کہنی تھی کہہ دی, مانتا ہے مان لو, نہیں ماننی تو نہ مانو, میں نے تمہیں ایک مشورہ دے دیا ہے, اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو, وہ شاعر نہیں ہے, وہ شاعر نہیں ہے. یہ قرآن نے کفار پر بھی اثر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ آتا ہے, اس میں سجدہ کیا. صحابہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب آپ نے سجدہ کیا ہر شخص وہاں پر جو موجود تھا, انسان جن جتنے بھی, حتیٰ کہ وہاں جو کافر تھے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ایک بزرگ جو نا شیخ بڑا جو کافر, وہ جو ہے نا اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگا لی, کہا مجھے اتنا ہی کافی ہے. تکبر تھا نا, لیکن وہ بھی اس بات سے رہ نہیں سکا کہ اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ وہ بھی جھکا. اتنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اچھا تجربہ ہے اس کو سیکھ کر حفظ کر کے پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام, قیامت کے دن وہ بندہ جو قرآن کا ماہر ہے اس کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے, اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں وہ اس کے گارڈ اور اس کے ارد گرد ہوں گے, ان کے درمیان پڑھ. اب اگر کوئی پریشان ہو جائے, یار میں تو ماہر نہیں ہوں, میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے, گھنٹہ لگا کر میں ایک سطر پڑھتا ہوں, اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ یتمتع فیہ وہو علیہ شاق, وہ بندہ جو مشکل اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اور اس پر مشقت, وہو شاق علیہ, اس پر بڑا مشکل گزرتا ہے, کہا لہو اجرانی, اس کے لیے 2 اجر ہے. قرآن پڑھنے کا ایک تو ہے نا جو پڑھ گیا وہ تو چلو اس کو بڑی فضیلت, اس نے مشکل میں پڑھ کے قرآن کو حاصل کیا, پڑھا ہے, کہا اس کے لیے اللہ نے ڈبل اور 2 اجر رکھا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فرمایا ان اللہ امرنی, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوگا. کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک, اللہ نے مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ میں ابی تمہیں پڑھ کے سناؤں قرآن. یہ ایک تعلق تھا, قرآن سے محبت تھی, قرآن کو سننا چاہتے تھے. کبھی ہم نے بھی ایسا کیا, کسی قاری کو کہہ دیں, اپنے ہمارے بچے حافظ ہیں ان کو پکڑ کر کہا بیٹا بیٹھو ہمیں قرآن سناؤ, توجہ ہی نہیں ہے اس بات کی طرف, شوق ہی نہیں ہے. ان کو قرآن سننے کا اتنا شوق تھا کہ اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر سنائیں. ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. یہ سن کر ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن, اس حدیث کو آپ سننے کے بعد خود کا اندازہ لگائیں کہ میں کیا ہوں. فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن کالاترجۃ, وہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے, وہ مومن بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے, اس کی مثال ایک مالٹا سنترا اس کی مثال کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. اور فرمایا وہ مومن وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں ہے, عمل کرتا ہے لیکن پڑھنے کا اس کو شوق نہیں ہے. کہا کتمری, وہ ایک کھجور کی طرح ہے جو ذائقے میں تو میٹھی ہے لیکن اس کی خوشبو کوئی نہیں. اور اسی طرح فرمایا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, وہ فاجر بندہ, نافرمان اور ریاکار بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, کالریحانتی, کہا وہ ایک پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اور وہ بندہ, وہ فاجر بندہ, وہ نافرمان بندہ جو نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرنے کی فکر اور غور کرتا ہے اس پر, کہا اس کی مثال ایک وہ جو تما جس کو ہم کہتے ہیں کڑوا, کہا اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے, اس کی جو ہے نا وہ جو طعم اور خوشبو وہ بھی بدبو اس کی گندی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اوپر مثال کون سی فٹ آتی ہے. اب میں آپ کے سامنے آخری لمحے میں اپنے ان بھائیوں کو جو ہماری مجلس میں قرآن کے حفاظ ہیں
اور ان کے والدین کو مخاطب کر کے یہ چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حافظ کی اہمیت کیا تھی؟ جب احد کے صحابہ شہید ہوئے ان کو 2-2 3-3 کر کے لحد میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفن کرنے لگتے تو ان سے سوال کرتے ایہم اکثر اخذن للقرآن، ان میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے، پہلے اس کو دفن کرتے، اس کے پیچھے یہ ایسا شخص جو قرآن کو یاد کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کی اس طرح عزت کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا جو حافظ ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا اقرا، تو پڑھتا جا ورتقے اور چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتُكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، تیرا مقام جنت وہاں پر ہے جہاں تو آخری آیت کو ختم کرے گا۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے پاکستان میں بہت زیادہ رجحان ہے قرآن کو یاد کرنے کا، لیکن بدقسمتی سے 100 میں سے بمشکل ایک حافظ ملتا ہے جس کو قرآن یاد ہو۔ یاد ہی کوئی سارا سال ہی نہیں پڑھتے، سارا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، قرآن کے حافظ ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ والدین جنہوں نے محنت کر کے مشقت کر کے پیچھا کر کے ان کو قرآن یاد کروایا اور بڑی طلب رکھے یاد کروایا، اب وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ہے۔ اور حافظ صاحب سے کبھی سنو تو صحیح اللہ کے بندے، قرآن اس سے دیکھو تو صحیح اس کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ اس کی رسی چھوڑو نا تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ کہا جب تک اس کو پڑھتے رہو گے یہ تمہیں یاد رہے گا، چھوڑو گے جیسے اونٹ فوراً نکلتا ہے نا، رسی چھوڑو بھاگ جاتا ہے۔ کہا یوں قسم اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اس طرح بھول جاتا ہے۔ اور ہمارے حفاظ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے، اس وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے تو میں نصیحت کروں گا اپنے ان بھائیوں کو جو قرآن کے حافظ ہیں اور ان والدین کو جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، کبھی بھی اپنے بچوں کو صرف حافظ سمجھ کر بد مت چھوڑ دینا۔ آپ اگر دورے کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں قرآن کے، اگر آپ حافظ ہیں کوئی دورہ نہ کریں، اس سے بڑا دورہ کوئی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو یاد کریں۔ اور وہ والدین کوئی نحو صرف کے دورے پر کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے، وقت ضائع کرتے ہیں، قرآن کو یاد کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسجد نہیں ملتی ہے قرآن سنانے کے لیے تو بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ بات پسند ہے کہ میں نفلی نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھوں، خود اپنے بچے کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور اس سے خود قرآن سنیں۔ اگر آپ مکمل نہیں سنا سکتے اس دفعہ آدھا قرآن جو ہے اس کو یاد کریں، آدھا نہیں کر سکتے بھائی چوتھا حصہ یاد کریں، اگلی دفعہ آدھا ہو جائے گا، کبھی تو مکمل ہو جائے گا۔ ساری زندگی اس کو چھوڑے رکھنا یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، قیام اللیل اتنی بری حالت ہو چکی ہے واللہ۔ مساجد پہلی بات تو یہ ہے، میں جب دیکھتا ہوں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہوں رستے میں نوجوان اللہ کی قسم جن کا حق بنتا ہے قرآن راتوں کو قیام کرنا، جن کا حق بنتا ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، وہ میدانوں میں دکانوں پہ گپے ہاں کریں۔ اللہ کے بندو یہ جوانی کی اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو ضائع مت کرو، اس میں آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں۔ اور قیام کس طرح ہوتا ہے ہماری مساجد میں، شیخ صاحب قاری صاحب پہلی بات تو اس کو قرآن یاد ہی کوئی نہیں ہے نا، اور بڑی مشکل سے سارا دن صبح سے شام تک آدھا پارا مشکل سے یاد کرتا ہے، اور پیچھے کھڑے ہونے والے بڑے فخر سے کئی دفعہ کہتے ہیں، میں نے خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے حفاظ کو جانتا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں آج ہم نے 2 پارے پڑھ دیے ہیں 20 تراویح میں، ہاں جی آج ہم نے 8-10 تراویحوں میں پورا پارا آدھے گھنٹے میں پڑھ دیا ہے۔ یہ قیام ہے؟ یہ قیام نہیں ہے، یہ اللہ کے اس فرمان کی دھجیاں اڑائی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آدھے گھنٹے میں 20 رکھتے 10 رکھتے 8 رکھتے پڑھ کے تو گھر میں آ گیا، قیام کیا کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں عمر جب 40 سال تھی تب نبوت ملی، اور بعد میں جب 40 سے 50 سال کے قریب صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، میں نے سمجھا 100 آیتیں پڑھیں گے سلام رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے پوری بقرہ سورت مکمل کر دی، کہا اب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ نساء 5.25 پارے تقریباً بنتے ہیں، ایک رکعت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر میں
सवा 5 पारे एक रकत में पढ़ दिए और पांव सूज गए। सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क़याम क्यों करते हैं? आपके तो अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए। जवाब पता है क्या था? अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं कि उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए। और अल्लाह के बंदों, नौजवानों गुनाहों में धंसे हुए हैं, इसके बावजूद रमजान मुबारक की मुबारक घड़ियों में बाजारों के अंदर अपने वक्त को जाया करते, खेल कर और टीवियों के सामने बैठकर बेहयाई और ये फहाशी के अंदर हम अपना वक्त जाया करते हैं। इस काम से बाज आ जाएं। अल्लाह ने जो हमें ये मौका दिया है इसके अंदर इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हमें अल्लाह के फ़ज़ल से जमात ने एक इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम वो दिया है कि हमारे जितने मराकज़ हैं जमात के, उनके अंदर इंशाअल्लाह दौरा तफसीर और कुरान, अक़ीदा और अखलाकियात वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशमूल हमारा ये मरकज़ उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद कुतुब, इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भाई ऐलान करेंगे, इसका आपको बता देंगे इसकी तरतीब क्या है। तो हमारे जितने मराकज़ हैं तो ज़रूर भी ज़रूर, अगर आप ख़ुद वक़्त नहीं निकाल सकते तो अपने बच्चों को उनको कुरान सिखाने के लिए, कुरान का मतलब सीखने के लिए, कुरान के लफ्ज़ों को सीधा करने के लिए, तलफ़्फ़ुज़ सीधा करने के लिए इसमें ज़रूर भी ज़रूर शामिल करवाएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।